بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادبی ڈائری کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ سونے میں انسان کی روح کہاں ہوتی ہے؟ آیا انسان کی روح اس کے جسم سے پرواز کر سکتی ہے یا نہیں؟ اس بارے میں قرآن و حدیث میں کیا ارشادات ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بارے میں کیا فرمایا؟ اس بارے میں ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، لیکن اس حوالے سے تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل ادبی ڈائری کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سونے کے بعد انسان کی روح کہاں ہوتی ہے؟ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو امام علی نے فرمایا، اے بندے خدا، یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ سونے کے بعد انسان کی روح انسان کی سوچ اور کائنات کے اختتام تک سفر کرتی ہے، لیکن افسوس انسان اللہ کے اس معجزے سے ناواقف ہے۔ پوچھنے لگا، یا علی، کیسا معجزہ؟ امام علی نے فرمایا، اے شخص، نیند ایک معجزہ ہے۔ اگر انسان نیند کی گہرائی اور حقیقت سے واقف ہو جائے تو اپنی روح سے آنے والے وقت سے واقف ہو سکتا ہے۔ تو وہ پوچھنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کیسے؟ امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب انسان زندگی کے مسائل کے بارے میں سوچ سوچ کر اداس ہو کر سوتا ہے یا اللہ کی کسی مخلوق کے بارے میں برا سوچتا ہے تو اس کی روح سونے کے بعد جسم میں دبی ہوئی رہتی ہے، اور یوں وہ نیند میں بھی اپنے مسائل میں ہی الجھا رہتا ہے۔ لیکن جو انسان زندگی کے مسائل کو درگزر کر کے اللہ پر یقین رکھ کے اطمینان سے سوتا ہے تو اس کی روح کائنات سے جڑ جاتی ہے، اور یوں وہ دنیا میں جہاں چاہے جانے لگتی ہے۔ تبھی بعض اوقات انسان کو ایسا لگتا ہے کہ جہاں میں آج آیا ہوں شاید یہاں پہلے بھی میں آ چکا ہوں۔ دراصل اس کا جسم پہلے اس جگہ پر آیا ہو یا نہ ہو، لیکن نیند میں اس کی روح وہاں سے ہو کر آئی ہوتی ہے اور اس کا اثر اس کے دماغ پر باقی رہتا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی، میں بھی چاہتا ہوں کہ میری روح کائنات پر اختیار رکھے۔ امام علی نے فرمایا، اے بندے خدا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری روح کائنات پر اختیار رکھے اور وہ چیزیں جو تم جاگتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے وہ سوتے ہوئے دیکھ سکو تو سونے سے پہلے ہر اس شخص کو معاف کر کے سویا کرو جس نے تمہیں تکلیف دی ہے۔ کبھی بھی اپنے دکھ درد یاد کر کے نہ سویا کرو، اللہ پر یقین اور اس کا شکر گزار ہو کر سویا کرو۔ جیسے جیسے تمہاری نیند پرسکون ہوتی جائے گی ویسے ویسے تمہاری روح اطمینان میں رہے گی، اور یوں رفتہ رفتہ تم اپنی روح کے سفر سے نیند میں آنے والا وقت دیکھنے لگو گے۔